بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان کے وقت یہ کام کرنا دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں نماز، عبادت و بندگی، تسلیم و رضا، فرمان برداری اور وحدت و اجتماعیت کا حسین و جمیل پیکر ہے، اور اذان نماز با جماعت کا اعلان و بلاوا ہے۔ پوری آبادی کے لیے امن و امان کا سبب ہے، نیک بندوں کے لیے رحمت کا باعث اور شیطان کے لیے زحمت کا ذریعہ ہے۔ اذان دین اسلام کا عظیم شعار اور اسلامی معاشرہ کی پہچان ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں اذان کی فضیلت، اہمیت اور عظمت مسلم ہے۔ مؤذن کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اذان اور مؤذن کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دو تو اسے ہنس کھیل بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ نرے بے عقل لوگ ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک بدبخت کافر تھا۔ جب وہ سیدنا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مؤذن کو سنتا کہ وہ اپنی زبان مبارک سے پکار رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ ملعون کہتا، حرق الکذاب۔ ایک رات اس کی خادمہ آگ لائے تو وہ اور اس کے گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ آگ سے ایک شرارہ اڑا تو تمام گھر جل گیا اور وہ کافر اور اس کے گھر کے لوگ بھی جل گئے۔ اس روایت مبارک سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے دین کی علامت کی اہانت کا ارتکاب اگر ایک غیر مسلم نے بھی کیا تو اللہ عز و جل نے اس کو ذلت و رسوائی سے دوچار فرما دیا۔ آج مادیت کے دور میں کئی مسلمان شاعر اسلام کو اہمیت نہیں دیتے اور معاذ اللہ کبھی کبھی اہانت کا ارتکاب کرتے ہوئے مؤذن کو بھانگا وغیرہ کے الفاظ سے پکار بیٹھتے ہیں۔ انہیں اللہ عز و جل کا یہ فرمان مبارک پیش نظر رکھنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا۔ اے ایمان والو، جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے، ان کو دوست نہ بناؤ۔ محترم ناظرین، اذان کے لغوی معنی ہے خبردار کرنا یا اطلاع دینا اور اعلان کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان کی کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ تو محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا کر، جو مومن دنیا میں اس کا میرے لیے سوال کرے گا، میں قیامت کے روز ضرور اس کے حق میں گواہ یا شفیع ہوگا۔ اسے امام ابن شیبہ نے روایت کیا ہے۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظ کا مجموعہ ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ فرض نمازوں کی ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمان ہی ہے۔ وجہ ہے کہ سرکار اور صحابہ سب جہاد کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے کر جاتے تو ضرور اذان دیتے۔ اس بستی والے اندازہ لگائے تھے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مسلمان ہی رہتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات کو بلند فرما دے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو صرف عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ناظرین، آج کل ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے دہراتے نہیں۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے دہرا لیں تو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی فائدے ہیں، وہ یہ ہے کا جواب کیسے دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، لیکن اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا ہی اذان کا جواب دینا ہے جو شرعاً واجب ہے، اور جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخی ہے۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے، اور وہ جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، اور وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ بخاری حدیث نمبر 126۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یعنی اے اللہ، اس پورے کار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، فضیلت اور درجہ رفیع عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں ان کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے عطا ضرور کرے گے۔ جب بھی اذان ہو رہی ہے تو آپ جو بھی کام کر رہے ہو اسے وہیں روک دے اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ جہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو اذان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت کو روک دیں اور اذان سن کر اسے دہرائیے۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنے رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ کرام کو رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی الفاظ سنا دیے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے بیان کیے تو خوش ہوئے، اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ اب نماز کے وقت تم ہی ان الفاظ سے ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کی جاتی ہیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں جو اذان پڑھا کرتے تھے ان کا رتبہ بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسرے مخلوق سبھی قیامت کے دن ایمان کی گواہی دے گی۔ اذان کی آواز سنتے ہی خاموشی ہو جائے گی اور اذان کی کلمات کا جواب دے۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے ہی اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف
کے اجر و ثواب کا علم ہو تو انہیں اس کے لیے قرعہ بھی ڈالنا پڑے تو وہ ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریاں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، جب تم اپنے بکریوں یا جنگل میں ہوا کرو تو نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، جیسے جن ہے، انسان ہے، دوسری مخلوقات، کوئی بھی سنے گا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ بات نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا اذان دینے والی کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشرق کے ٹیلے پر ہوں گے جنہیں دیکھ کر تمام اولین و آخرین رشک کرے گی۔ ایک ایسا غلام جو اللہ اور اپنے آقا کے حقوق ادا کرتا ہو، دوسری وہ امام جس سے اس کی مقتدی راضی ہو، تیسری وہ مؤذن جو 5 وقت کی اذان دیتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور خاتم الانبیاء نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ رسولہ اللہم صل علیہ وبلغ درجۃ الوسیلہ عندک واجعلنا فی شفاعتہ یوم القیامہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اے اللہ تو ان پر درود بھیج اور انہیں اپنے ہاں مقام وسیلہ پر فائز فرما، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، اس کے لیے لازم شفاعت ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ بھی اذان سننے کے بعد اذان کی دعا پڑھیں اور اس کے بعد یہ کلمات پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علیہ وبلغہ درجۃ الوسیلہ عندک واجعلنا فی شفاعتہ یوم القیامہ۔ اور آخر میں درود پاک پڑھے۔ یہ کلمات پڑھنے سے اللہ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، آپ کی تنگدستی کو دور کرے گا اور آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے گا۔ اگر آپ دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو اذان کے بعد یہ کلمہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنے رات چگنے ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ اسی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، واجبات کے ساتھ اور خشوع وخضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلموں پر اپنا کرم، اپنا رحم کرے، آمین یا رب العالمین۔ اے بنجار کے رب، ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔